ہر روز جب میں صبح اپنے کام پر جاتا ہوں تو میں راستے میں بے شمار ایسی ورکشاپس دیکھتا ہوں، ایسے چائے کی دکانیں دیکھتا ہوں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان کا مجرم سمجھتا ہوں۔ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، ان کو اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے، ایک بہترین تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہونا چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اسکول جانے کے بجائے صبح ایک ورکشاپ پر آتے ہیں اور لوہے کے ہتھیار لے کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ یہ چائلڈ لیبر پاکستان میں قانونی طور پر 14 سال سے کم عمر بچے سے آپ کسی طرح کا کوئی کام نہیں لے سکتے۔ 14 اور 18 سال کی عمر تک آپ اس سے بہت ہلکا کام لے سکتے ہیں اور اس کے بھی بہت ساری شرائط ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یونیسیف نے 1954 میں چلڈرن ڈے منانا شروع کیا، جو 20 نومبر کو ہر سال منایا جاتا ہے، اور پھر اس کے چند سال بعد انہوں نے ایک ریزولوشن کے ذریعے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ بنایا اور بچوں کے حقوق کا ایک عالمی چارٹر بھی تیار کیا گیا۔ دوستو، کہنے کو تو یہ بہت آسان بات ہے کہ پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ اس وقت اس زمرے میں آتے ہیں کہ ان کی عمر اسکول جانے کی ہے، لیکن وہ اسکول جانے کے بجائے کسی ورکشاپ میں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ جو ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے کسٹمرز نے بھی یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ان کی فیکٹریز کے اندر کوئی بھی بچہ 18 سال سے کم عمر کا کام نہیں کرے گا، لیکن جو ایسا نہیں، جن پر ایسی پابندی نہیں ہے، وہاں پر ہم بے شمار بچوں کو دکانوں پر، ورکشاپوں میں، فیکٹریوں میں کام کرتے دیکھتے ہیں، اور یہ ایک وہ بہت بڑا جرم اور کرائم ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب اس کی جب وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب میں نے بھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، آپ نے بھی یقیناً کوشش کی ہوگی، تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غربت ہے۔ ماں باپ کے لیے اس بچے کے لیے روٹی روزی کا بندوبست کرنا مشکل ہے، اور وہ اس کی تعلیم کا بندوبست بھی نہیں کر پاتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں وہ کوئی ہنر سیکھ لے گا اور کام کرنے کے بعد وہ ہمارے لیے کوئی روزگار کا وسیلہ ہوگا۔ جہاں وہ کام کرنے جاتا ہے، اس کو اگر وہ تنخواہ نہیں دیتے تو کم از کم اس کو کھانے پینے کے لیے تو کچھ دے دیتے ہیں۔ اور اسی غربت کی وجہ سے یہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے بھی محروم ہیں اور چائلڈ لیبر کرنے پر بھی مجبور ہوتے ہیں۔ ایک دوسری وجہ والدین کی لاپرواہی بھی ہے۔ میں ایسے والدینوں کو بھی جانتا ہوں جو مناسب کھاتے پیتے بھی ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہیں تو اپنے بچے کو اسکول میں بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو لوگوں کے گھروں میں بھیجتے ہیں، جس سے وہ ایک چائلڈ لیبر کرتے ہیں بچے، اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر لے کر آتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ والدین کی لاپرواہی ہے۔ ایسے دیہات بھی ہیں جہاں پر لوگ چاہیں تو اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے بچوں کو چائلڈ لیبر کرنا پڑتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں اور آپ صرف باتیں کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اس جرم سے جو اس کی سزا ملنی چاہیے اور مل رہی ہے معاشرے کو، اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آئیں مل جل کر اس بات کو پھیلائیں اور اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں، بچوں کے والدین تک پہنچائیں۔ میں ایسے بے شمار سرکاری اسکولوں کو جانتا ہوں جہاں پہ بے شمار بچوں کے پڑھنے کی ابھی بھی گنجائش ہے، اور وہاں پہ کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہے، بلکہ حکومت و کتابیں اور کاپیاں بھی ان بچوں کو دیتی ہے۔ گو کہ تعلیم کے معاملے میں شاید وہ باقی جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان سے کو تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ آج ہی وہ اس کام پہ ڈالیں، ان کو تھوڑا بہت پڑھا لکھا لیں، کوئی میٹرک 8ویں 10ویں 12ویں کر لیں، پھر ان کو کام پہ لگا دیں، تو یقینی طور پر وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور زیادہ کارآمد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف حکومت پاکستان خاص طور پر لیبر ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ ایسی ورکشاپس کو بھی چیک کریں، جگہوں کو بھی چیک کریں جہاں پر یہ بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بچوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس اویئرنیس کے ذریعے اس برائی سے اپنے چھٹکارا حاصل کریں۔ اگر آپ کو بات ہماری اچھی لگے، یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔